چھٹی قبل مسیح کے وسط میں فارس ایک گمنام پہاڑی قبیلہ تھا جو ایران کے جنوب مغربی علاقے پرسس میں رہتا تھا۔ لیکن پھر اس قبیلے سے ایک ایسا رہنما یعنی کہ سائرس ابھرا جس نے صرف کچھ عرصے میں پورے مشرق وسطی پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس علاقے میں طویل عرصے سے قائم بادشاہتیں ختم کی، مشہور شہر فتح کیے اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ یہ سلطنت فارس دنیا کی تقریباً آدھی آبادی یعنی کہ 44% پر حکومت کرتی تھی۔ اس کی حدود مغرب میں مصر اور بلقان سے لے کر شمال مشرق میں وسطی ایشیا اور جنوب مشرق میں وادی سندھ، جس میں آج کا پاکستان ہے، تک پھیلی ہوئی تھی۔ جلد ہی اس خاندان کے حکمران دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن گئے۔ ان کے پاس اتنے وسائل تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کی حکومت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ان کی فتوحات کی رفتار اور وسعت اتنی غیر معمولی تھی کہ دنیا کو وہ ناقابل شکست دکھائی دینے لگے۔ لیکن اس کے بعد انہی میں سے ایک ایسا رہنما ابھرا جس نے ان فاتحین کو ہی فتح کر لیا اور ان کی تمام فتوحات اپنے نام کر لی۔ یہ کہانی 559 قبل مسیح میں شروع ہوتی ہے جب سائرس اعظم منظر عام پر آئے۔ وہ قدیم دنیا کی سب سے نمایاں شخصیات میں سے ایک تھے اور یہ کہانی 230 سال بعد اس وقت ختم ہوئی جب مقدونیہ کے سکندر اعظم آئے اور فارسی سلطنت کو ختم کر دیا۔ جیسا کہ اکثر تاریخ میں ہوتا ہے، اس کہانی میں سچ اور کہانی کا امتزاج ہے، لیکن جو شخص فارسی سلطنت کا بانی بننے والا تھا، اس کی پہلی بڑی کامیابی اس وقت سامنے آئی جب اس نے اپنے پڑوسی میڈیسس بادشاہ کو شکست دی۔ اس کے بعد سائرس نے ایران کے وسطی علاقوں اور زیادہ تر میسوپوٹومیا یعنی کہ جو آج کا عراق ہے پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ ایشیا کوچک، جس میں آج کا ترکی شامل ہے، پیلیڈیا نامی طاقتور بادشاہ سے ٹکرائے اور اس کے امیر دارالحکومت ساردس پر قبضہ کر لیا، جس سے سمندر کنارے واقع کئی اہم یونانی شہر بھی ان کی پہنچ میں آ گئے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی وہ تھی جب انہوں نے میسوپوٹامیا کے مرکز میں واقع بابل نو کی سلطنت پر حملہ کیا اور انتہائی ترقی یافتہ امیر اور تہذیب یافتہ شہر بابل میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے 539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کیا۔ ہمیں اس کا علم اس لیے ہے کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ نے تاریخ کی سب سے پرانی سیاسی پروپیگنڈا کی تحریروں میں سے ایک دریافت کی ہے۔ یہ تحریر سائرس سلنڈر کہلاتی ہے، جس پر لکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہ نے یہ جنگ طاقت سے نہیں بلکہ برداشت، رواداری اور انصاف سے جیتی۔ یہ سلنڈر سائرس کے حکم پر لکھوایا گیا تھا تاکہ بابل کی فصیل یعنی کہ دیوار کی بنیادوں میں دفن کیا جائے۔ اس زمانے کی یہ روایت تھی کہ بادشاہ اپنی کامیابیاں اسی طرح لکھوا کر دفن کرتے تاکہ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل ہو اور لوگ بھی آنے والے وقتوں میں انہیں یاد رکھیں۔ اس تحریر میں بتایا گیا ہے کہ بابل کے پچھلے بادشاہ نبونیدس نے بابل کے دیوتا مردوک کے مذہبی طریقوں کو خراب کر دیا تھا۔ اس نے لوگوں سے جبری مشقت کروائی جس پر عوام نے دیوتاؤں سے فریاد کی۔ عوام کی فریاد پر دیوتا مردوک نے ایک اچھا بادشاہ تلاش کرنا شروع کیا جو انصاف کرے اور پرانی روایات واپس لائے۔ اس نے سائرس کو چنا اور اسے دنیا کا بادشاہ کہا اور بابل پر چڑھائی کا حکم دیا۔ جب سائرس بابل پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے بخوشی اسے اپنا حکمران مان لیا۔ اس کے بعد تحریر کا انداز بدل جاتا ہے اور سائرس خود بولنے لگتے ہیں، میں سائرس ہوں، دنیا کا بادشاہ، عظیم بادشاہ، طاقتور بادشاہ، بابل کا بادشاہ، شومر اور اکد کا بادشاہ، زمین کے چاروں کونوں کا بادشاہ۔ میری فوج امن کے ساتھ بابل میں داخل ہوئی۔ میں نے کسی کو عوام کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ میں نے بابل اور اس کے مقدس مقامات کی حفاظت کی۔ سائرس کو مردوک دیوتا کا پیروکار دکھایا گیا ہے جو بابل میں امن کے لیے لڑا۔ اس نے نہ صرف مذہبی روایات کو بحال کیا بلکہ جن لوگوں کو جلا وطن کیا گیا تھا انہیں واپس اپنے گھروں میں بسنے کی اجازت بھی دی۔ بابل کے تمام لوگوں نے میری حکومت کو خوشی سے قبول کیا اور میں نے ہر جگہ امن قائم کیا۔ یہ تحریر صرف سلنڈر پر ہی نہیں بلکہ مٹی کی تختیوں پر بھی لکھی گئی جنہیں ماہرین کے مطابق عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ یوں ایک جنگی فتح کو لوگوں کی آزادی اور انصاف کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایسا تاثر ملتا ہے کہ یہ تشہیری مہم کامیاب رہی۔ قدیم زمانوں سے سائرس کو ایک مہربان اور عظیم حکمران سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ سب سچ ہو، مگر جیسا کہا جاتا ہے صرف اچھا ہونا کافی نہیں، اچھا نظر بھی آنا چاہیے۔ سائرس سلنڈر کا مقصد یہی تھا، سائرس کی نیک نامی کو پھیلانا تاکہ آنے والی نسلوں تک فارسی سلطنت کے بانی کی شبیہ ایک عظیم حکمران کے طور پر قائم رہے۔ یونانی مورخ زینوفون نے اپنی کتاب سیروپیڈی میں سائرس کو ایک مثالی لیڈر کے طور پر پیش کیا، جبکہ بائبل کے پرانے عہد نامے میں سائرس کو اس لیے سراہا گیا کہ انہوں نے یہودیوں کو بابل کی جلا وطنی ختم کر کے واپس اپنے وطن یروشلم جانے کی اجازت دی تاکہ وہ عبادت خانہ دوبارہ تعمیر کر سکیں، جو صدیوں سے انہیں قدیم دور کے ایک مثالی حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔
ایسا حکمران جس میں بہادری کے ساتھ ساتھ برداشت، رحم دلی اور فراخ دلی بھی شامل ہے۔ جدید دور میں تو بعض اوقات ان کے سلنڈر کو انسانی حقوق کا پہلا منشور بھی کہا، مذہبی آزادی اور رواداری کا ذکر موجود ہے۔ تاہم ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ 6 صدی قبل مسیح کے دور میں یہ تصورات ویسے نہیں تھے جیسے آج سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت کا ماحول ایک سے زائد خداؤں پر یقین رکھنے والا تھا، اور فاتحین چاہے وہ سائرس سے پہلے والے ہوں یا بعد والے، مقامی دیوی دیوتاؤں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ جب ہم قدیم زمانے کی بات کرتے ہیں تو مذہب اتنا منظم نہیں تھا جیسا آج ہم جانتے ہیں۔ بابل میں اگر کوئی دیوتا مردوک کی عبادت کرتا تھا تو وہ دیگر دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی کر سکتا تھا۔ تو کیا اس وقت مذہبی آزادی تھی؟ ہاں، سائرس نے کسی پر زور زبردستی نہیں کی کیونکہ وہ اپنا مذہب چھوڑے، لیکن اس وقت لوگ خود بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ سائرس کی زندگی کے آخری برسوں کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور ان کی موت کے بارے میں مختلف اور متضاد کہانیاں ملتی ہیں۔ یہ طے ہے کہ اپنی سلطنت کے مشرقی سرحد پر ایک مہم کے دوران مارے گئے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق سائرس ایک خانہ بدوش قبیلے کو فتح کرنے کی کوشش میں مارے گئے۔ اس قبیلے کی ملکہ نے جس کے بیٹے کو سائرس نے قتل کیا تھا، بدلے میں سائرس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا، مگر خود ہیروڈوٹس یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک روایت ہے، انہوں نے اور کئی مختلف کہانیاں سنی تھیں۔ سائرس کی قبر پاسا گرد میں ہے، وہی جگہ جسے انہوں نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ یہ قبر ایک وسیع دیواروں والے باغ کے وسط میں ہے جس کے ارد گرد ہریالی اور بہتا پانی موجود تھا۔ یہ سب کچھ اس بات کی علامت تھا کہ سائرس نے جنگلی علاقوں میں تہذیب اور نظم و نسق لانے کا کام کیا۔ آج ان سب نشانیوں میں صرف ان کی قبر باقی رہ گئی ہے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سی قبر ہے، مگر اس شخص کی ہے جو نہ صرف فارسی سلطنت کا بانی تھا بلکہ اپنی قوم کے قومی تشخص کا علم بردار بھی رہا۔ قبر پر قدیم فارسی، ایلامی اور اکادی زبانوں میں ایک سادہ سا جملہ کندہ ہے: میں بادشاہ سائرس ایک ہخامنشی ہوں۔ اس بات کا اعلان تھا کہ سائرس اعظم کی وسیع نئی سلطنت ہخامنشی خاندان کے تحت ہے جو فارس کی عظیم شاہی نسل تھی۔ سائرس اعظم نے اگرچہ پہلی فارسی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے ان کے بعد آنے والے 2 حکمرانوں میں مزید وسعت دی، لیکن اسے مستحکم کرنے والے بادشاہ داریوش اول تھے۔ داریوش، جو سائرس کے ہم پلہ حکمران مانے جاتے ہیں، سلطنت کے عروج کے دور میں سامنے آئے اور ان کا اقتدار طاقت کے بل پر قائم ہوا۔ انہوں نے سائرس کے بیٹے بردیا سے خونریز بغاوت کے ذریعے اقتدار چھینا، اور جب سلطنت میں بغاوتوں کی لہر اٹھی تو انہوں نے سختی سے ان کا خاتمہ کیا۔ صرف 1 سال میں انہوں نے باغیوں کو شکست دی، ان کے رہنماؤں کو پکڑا اور انہیں سزائیں دی۔ اس کے بعد اپنی 36 سالہ حکومت میں انہیں دوبارہ کسی بغاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن ان کی طاقت کا راز صرف جنگی صلاحیتوں میں نہیں تھا۔ داریوش نے سلطنت کو منظم کیا، انہوں نے ڈاک کا نظام قائم کیا، وزن اور پیمائش کو معیاری بنایا اور سکے رائج کیے۔ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے اسے صوبوں یا سترابیوں میں تقسیم کیا اور ٹیکس کا نظام نافذ کیا۔ انہوں نے اعلیٰ عہدوں پر صرف فارسی اشرافیہ کے معتمد افراد کو تعینات کیا۔ انہوں نے پوری سلطنت میں منصوبے شروع کروائے جن میں ایک نہر بھی شامل تھی جو مصر میں دریا نیل کو بحیرہ احمر سے جوڑتی ہے۔ اتنی وسیع سلطنت کو آپس میں جوڑنے کے لیے سڑکیں درکار تھیں، اور ایسی سڑکیں بنائی گئیں جو بہترین تھیں، جن پر لمبے سفر کے لیے آرام گاہیں بھی قائم تھیں۔ ماہرین کے مطابق فارسی سلطنت کا مضبوط انفراسٹرکچر ہی وہ خوبی تھی جس نے اسے دوسرے پر برتری دلائی۔ یہی انتظامی ذہانت تھی جس کی وجہ سے انہیں داریوش اعظم کہا گیا، اور ان کی ایک اور بڑی کامیابی تھی شہر پرسیپولس کا قیام، جو بعد میں فارسی سلطنت کی علامت بن گیا۔ آج بھی یادگاری کمپلیکس کے کھنڈرات اس مقام کی شان کی گواہی دیتے ہیں، جو کہ اس سلطنت کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاندار چھتیں اور 20 میٹر لمبے ستونوں پر موجود پرندوں، شیروں اور بیلوں کی مورتیوں کو اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تخت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر 23 قوموں کے وفود کو امر کر دیا گیا، اور یہ بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ان کے چہرے ملبوسات میں ہر تفصیل کا خیال رکھا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان وفود میں شامل افراد کا تعلق جنوب مشرقی یورپ سے لے کر انڈیا تک سے تھا، اور وہ اپنے ہمراہ سونا، مثالیں، کپڑے، زیورات، کلہاڑیاں اور مختلف جانور لائے تھے۔ یہ لوگ گیٹ آف آل نیشن کا استعمال کرتے ہوئے یہاں داخل ہوئے تھے، جس کی حفاظت جادوئی مخلوق لیمپس کر رہا تھا۔ یہ دراصل آدھا بیل اور آدھا انسان تھا، جس کا تعلق بابل اور شوریا سے تھا، اور فارسیوں نے برائی کو بھگانے کے لیے اس کی مورتی گیٹ آف آل نیشنز پر نصب کی تھی۔ فارسی سلطنت کی وسعت کا اندازہ آپ ان کی فن تعمیر اور آرٹ کو دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ فن تعمیر اور آرٹ دنیا میں پائے جانے والے مختلف سٹائلز کا مجموعہ تھا، اور اس میں انتہائی مہارت کے ساتھ فارس کی جھلک بھی شامل کی گئی تھی۔ پرسیپولس شاہانہ فن تعمیر کا ایک ماسٹر پیس تھا۔ اسے دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کی تعمیر کے دوران غلاموں کی ایک فوج کا استحصال کیا گیا ہوگا، لیکن یہاں ماہرین آثار قدیمہ نے انتہائی حیران کن دریافت بھی کی ہے۔
انہیں یہاں پر پرسیپولس قلعہ ملا اور خزانے سے متعلق معلومات اینٹوں سے بنی تختیوں پر لکھی ہوئی نظر آئی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فارسی سلطنت میں ریکارڈ کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ ان تختیوں پر رقم کے لین دین، کھانے کی تقسیم اور ملازمین اور مسافروں کے حوالے سے بھی معلومات درج تھیں۔ ان تختیوں پر متعدد اشیاء کی ترسیل اور اقتصادی ضروریات کے حوالے سے معلومات بھی لکھی تھیں، اور ملازمین کو دیے جانے والے کھانے اور چاندی کی تفصیلات بھی وہیں سے ملی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر کے واسی کون تھے، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے اور کیا کھاتے تھے۔ وہ لوگ فارسی سلطنت کے متعدد علاقوں سے ہجرت کر کے اجرت کمانے اس شہر میں آئے تھے۔ یہ لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ اس سوال کا جواب قدیم شہر سوسن سے ملنے والے خطوط سے ملتا ہے، جہاں دارا اول نے اپنا تخت بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دارا اول نے اپنے سلطنت کے لوگوں کو ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس کام کے لیے ضروری سامان اکٹھا کریں۔ مثال کے طور پر ایشوریا کے لوگوں کو کیکر کی لکڑی، افغانوں کو فیروزہ اور لاجورد لانے کا کہا گیا تھا، اور بابل کے لوگوں کو اینٹوں کی تیاری کرنے کا کہا گیا تھا۔ مصر سے سناروں اور لوہاروں کو بلایا گیا تھا۔ پرسیپولس تقریباً 2 صدیوں تک قائم رہا۔ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ یہاں صرف فن تعمیر ہی فارسی سلطنت کی شان و شوکت کو ظاہر نہیں کرتا تھا، بلکہ اس شہر سے ملنے والے چاندی اور سونے کے زیورات، انتہائی قیمتی پتھر بھی اس شہر کے پرتعیش ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ پرسیپولس کو اپنی خواہشات کا مرکز بنانے والے فارسیوں نے بعد میں یونان کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ 490 قبل مسیح میں دارا اول کی یونان کو اپنے تحت کرنے کی کوشش کا اختتام میراتھن کی خونریز جنگ کی صورت میں نکلا۔ دارا اول اس جنگ کے 4 سال بعد وفات پا گئے، اور سلطنت کو وسعت دینے کی ذمہ داری ان کے بیٹے خشا یارشا پر آ گئی۔ انہوں نے 480 قبل مسیح میں ایتھنز کو فتح تو کر لیا، لیکن انہیں سمندر اور زمین دونوں پر یونانیوں کے خلاف شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خشا یارشا نے بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ وہ یونان کو کبھی اپنی سلطنت کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اگلی 1.5 صدی تک فارسی سلطنت کو اندرونی بغاوت کا سامنا رہا۔ مصر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس پر دوبارہ قبضہ کیا، اور اسی دوران لبنان میں بغاوت ہوئی جس کو دبا دیا گیا تھا۔ ان تمام بحرانوں کے باوجود بھی فارس کی شان و شوکت برقرار رہی، لیکن صرف تب تک جب تک مقدونیہ سے ایک بادشاہ بھی منظر عام پر نہیں آیا جس نے اپنی نگاہیں فارسی سلطنت پر لگا دیں۔ وہ بادشاہ بچپن سے ہی اس خیال کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں یونان کے دشمن کی دولت بھی چاہیے تھی تاکہ یونان کی فوج کے اخراجات برداشت کیے جا سکیں۔ انہیں تاریخ سکندر اعظم کے نام سے یاد رکھے گی، اور انہوں نے صرف چند ہی برسوں میں سلطنت فارس کو اپنا بنا لیا۔ 330 قبل مسیح میں انہوں نے فارس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے پرسیپولس پر بھی حملہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 200 گاڑیوں پر لدے سونے اور چاندی کو نذر آتش کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا اس بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں۔ البیرونی اپنی کتاب کرونولوجی آف اینشینٹ نیشنز میں فارس کی تباہی کی وجوہات لکھ چکے ہیں، اور متعدد دیگر ذرائع بھی ان کی تحریر سے اتفاق رکھتے ہیں کہ سکندر نے پرسیپولس کو انتقاماً اس لیے آگ لگائی تھی کیونکہ خشا یارشا نے 150 برس قبل ایتھنز کو آگ لگائی تھی۔ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ سکندر نے پرسیپولس کو آگ لگا کر مشرق کو فارسی سلطنت کے ختم ہونے کا پیغام دیا تھا، یا پھر شاید وہ فارسی کلچر اور شناخت کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ فارسی بادشاہوں کا نام تاریخ سے غائب ہو جائے۔ اگر یہ بات درست تھی تو شاید وہ کامیابی رہے، کیونکہ ان بادشاہوں کی تاریخ جزوی طور پر اڑ چکی ہے۔ صدیوں بعد جب سیاح پرسیپولس کے کھنڈرات میں جاتے ہیں، انہیں عجیب و غریب جانوروں کی مورتیں نظر آتی ہیں، نہ کہ وہ فارسی بادشاہ جو کبھی یہاں حکمرانی کیا کرتے تھے۔ 10ویں صدی میں فارسی شاعر ابو قاسم فردوسی نے اپنی کتاب شاہ نامہ لکھی تھی۔ اس کتاب میں سائرس اعظم، دارا اول اور خشا یارشا کو فارس کی شناخت کا مرکزی حصہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ مغرب میں ان کی کہانیاں قدیم یونانی اور رومن قوم کے نقطہ نظر سے بیان کی جاتی ہیں۔ سن 1620 تک پرسیپولس کے کھنڈرات کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی۔ یورپ سے 18ویں اور 19ویں صدی میں جانے والا اسکالرز اور مسافروں نے اس مقام کو دریافت کیا تھا۔ پھر سن 1924 میں ایرانی حکومت نے جرمن اسکالر ارنسٹ ہرسفیلڈ کو پرسیپولس کو دریافت کرنے کی ذمہ داری سونپی، جو کہ ایرانی تاریخ کے ایک ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد سے سلطنت فارس کی کہانیاں قدیم فارسی آواز میں ہی سنائی جانے لگی، یعنی کہ یہ کہانی 2 عظیم فاتحین سے شروع ہوئی تھی، انہی پر ختم ہوئی، اور آج بھی وہ دونوں اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔